بعد اب آپ کے کئی ایک سوال ہیں جن کا جواب دینا ہے۔ پہلا سوال محمد احمد مہراج گنج یو پی سے پوچھتے ہیں، سوال یہ ہے کہ کیا نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھ سکتے ہیں؟ اس کا جواب اس سے پہلے سوال میں آ چکا ہے، بالکل پڑھ سکتے ہیں، بطور دعا کے طور پر اگر کوئی پڑھنا چاہے تو بالکل پڑھ سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، اس کا بھی ثبوت ہے اور ثنا بھی پڑھنے کا ثبوت ہے۔ اگر مقلدین ایک تو اس کو سورہ فاتحہ کی جگہ پہ پڑھتے ہیں فاتحہ سمجھ کر کے، اور دوسرے یہ کہ بعض جگہوں پہ وہ باقاعدہ جہری پڑھنے لگے، ظاہر ہے جس کا کہیں سے کوئی ثبوت ہی نہیں ہے، تو جہری پڑھنے کا تو کوئی ثبوت نہیں ہے۔ ہاں سرن کوئی پڑھے دعا کے طور پر تو کوئی حرج نہیں ہے، وہ ہمارے یہاں بھی اس کی گنجائش ہے، کوئی کلام نہیں اس میں۔ اعظم گڑھ یو پی سے پوچھتے ہیں، مفتی صاحب سوال یہ کہ وراثت میں بہنوں کو حصہ دینے کا کیا حکم ہے؟ نہیں دیا تو کوئی حرج تو نہیں ہے؟ قرآن حدیث کی روشنی میں مدلل جواب عنایت فرمائیں۔ ارے نہیں دیا تو حرام خوری کر رہے ہیں، حرام کھا رہے ہیں، بھائی دوسرے کا حق ہے، آپ نے نہیں دیا مار گئے تو آپ اس کو ملا کر کے دوسرے کا حق کھا رہے ہیں، ظاہر حرام خوری کر رہے ہیں، اور یہ وبا بہت عام ہو گئی ہے۔ اچھے خاصے نمازی، تہجد گزار، دیندار سب کچھ ہیں، لیکن جہاں وراثت میں حق دینے کی بات آتی ہے وہاں ٹال مٹول سے کام لیتے ہیں جو کہ جائز نہیں اور حرام خوری کر رہے ہیں۔ محمد طاہر پونا مہاراشٹر سے پوچھتے ہیں، میرا سوال یہ ہے کہ ایک مجلس میں ایک ساتھ 3 طلاق دیں گے تو ہو جائے گی یا نہیں؟ بالکل ہو جائے گی محترم، ایک مجلس کی 3 طلاق جو ہے وہ ایک ساتھ دی جائے تو بھی پڑ جایا کرتی ہے، اور یہ تو احادیث سے ثابت ہے، قرآنی آیات سے ثابت ہے، اور صحابہ کرام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر کے اب تک 3 کو 3 ہی مانا جا رہا ہے، اور بعض لوگ اب نکلے ہیں جو کہتے ہیں کہ 3 نہیں بلکہ 1 ہے۔ اب ہم آپ کو 3 جوتے مار دیں ایک ساتھ اور آپ کو کہیں کہ نہیں 1 ہی مانی ہے، تو ظاہر ہے کہ آپ کبھی نہیں مانیں گے، کوئی نہیں مانے گا، آپ بھی نہیں مانیں گے۔ ہم کہیں گے نہیں یار ایک ساتھ تینوں مارا تھا، ایک ساتھ میں مارا تھا، اس لیے چاہے 100 جوتے پڑے ہوں چاہے 2-4 ہزار پڑے ہوں، آپ اس کو 1 ہی مان لیں، تو آپ بھی کہیں گے کہ نہیں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو اس لیے جو ہے ہمارے جو مناظر گزرے مولانا صفدر امین اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ایک یہاں مناظرہ تھا پاکستان میں ایک غیر مقلد صاحب سے، تو جب وہاں پہنچے حضرت تو ان لوگوں نے مناظرہ سے عذر کر دیا کہ ایسا ہے ویسا ہے اور سیکورٹی کا مسئلہ ہے، حضرت اڑ گئے نہیں مناظرہ ہوگا، پھر پولیس والا آ گیا، اس نے دباؤ بنایا کہ نہیں مناظرہ نہیں ہوگا، اور اگر آپ مناظرہ کریں گے تو پھر ہم آپ کی خیریت لیں گے۔ تو حضرت نے کہا ٹھیک ہے، ہم کو جو ہے آپ 1 جوتا ماری ہے 3 ماری ہے، 3 ماری ہے تو اس کو جو ہے 3 ہی ہم سمجھیں گے، آپ نے 3 مارا ہے، اور ان کو آپ 3 لگائیے گا تو 1 جوڑیے گا، 3 جوتا ماری ہے ایک سانس میں 1 جوڑیے، پھر 3 ماری 1 جوڑیے، پھر 3 ماری 1 جوڑیے، تو نہ ہوا تو اس طریقے سے آپ 3 تب پہنچیں گے۔ اس نے کہا ایسا کہ کہا اسی پر تو مناظرہ ہی ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ 3 نہیں ہوتی 1 ہوتی ہے، اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ 3 ہوتی ہے۔ امام ابو جعفر طحاوی، علامہ نووی، حافظ ابن حجر عسقلانی، علامہ بدر الدین عینی، علامہ ابن رشد مالکی، علامہ ابن حمام حنفی، علامہ جلال الدین سیوطی، علامہ علوسی حنفی، قاضی محمد علی الشوکانی، مشہور غیر مقلد عالم مولانا شمس الحق، اور ان کے علاوہ بہت سے محقق علماء نے حضرات صحابہ، تابعین اعظام، ائمہ اربعہ، سلف خلف کے جمہور علماء، مجتہدین، محدثین کا یہی مسلک نقل کیا ہے اور ذکر کیا ہے۔ اس لیے 3 طلاق 3 ہی ہوگی، 3 نہیں ہوگی، زبردستی کا 3 کو 1 کرنے کی کوئی گنجائش نہیں بنتی ہے۔ اب اگر کسی کا خاص میٹر ہے، اس نے کیا کہا ہے، کب کہا ہے، یہ ایک الگ بحث ہوتی ہے کہ وہ جا کر کے اپنا مفتی صاحب سے رابطہ کرے۔ ارباز شیخ بیرکٹی اعظم گڑھ سے پوچھتے ہیں، ایسے حافظ کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا ہے جو جنس اور لوز میں نماز پڑھاتے ہیں؟ دیکھیے ظاہر ہے صلح کا لباس نہیں ہے، اگر وہ ایڑی سے اوپر ہے اس میں اور کلائی تک ہے تو کراہت کم درجے کی ہوگی، لیکن بہرحال یہ امامت کے لائق لباس نہیں ہے، اور اگر پیچھے کھڑے ہونے والے اس سے بڑے جنٹل مین ہیں تو پھر امام صاحب کھڑے رہے، اسی حالت میں کوئی اتنی دقت کی بات نہیں ہے۔ مشکل یہی ہے کہ مقتدی کیسا بھی ہو اس کو امام فرشتے چاہیے، یہ بڑی دقت ہے، اور یہ بھول جاتے ہیں کہ جیسا تھوڑا دال بات ویسے ہمارا فاتحہ، اور جیسے گال ویسے تھپڑ،
بھائی جس ٹائپ کے لوگ ہوں گے اسی ٹائپ کا امام ملے گا. آپ ہم اور آپ تو ایسے ہیں کہ کبھی اسے ایک نماز میں آئے, دوسری میں غائب ہے, دوسری میں آئے, تیسری میں غائب ہے, ایک رکعت ملی دوسری نہیں ملی, وہ عادت کیا, وضو کیا, ٹھنڈک میں ٹھیک سے وضو نہیں کیا, پیر نہیں بھیگا, پہنچ گئے اور کتنے بغیر غسلے کے آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں جب دوڑائے جاتے ہیں کہیں کہیں علاقے میں, اور اس کے بعد چاہتے ہیں کہ امام صاحب جو ہے بہت اچھے حالت میں ہو. ایسی کنڈیشن آپ نے بنا رکھی ہے, دوسرے کے بارے میں کیا کہا جائے. تو امام صاحب کو صرف مت دیکھیے, اپنے کو بھی ذرا دیکھ لیجئے تو زیادہ اچھا رہے گا. ویسے امام صاحب کی جتنی اچھی حالت ہو اتنا ہی بہتر ہے, باقی نماز تو خیر ہو ہی جائے گی. ارباز شیخ بیرک ڈی اعظم گڑھ محمد کیب چورسنڈ یو پی سے پوچھتے ہیں, سوال یہ ہے کہ کیا 14 سال کی عمر میں نماز پڑھا سکتے ہیں؟ دیکھیے اب یہ تو خود وہ بتائیں گے کہ ہم پڑھا سکتے ہیں کہ نہیں پڑھا سکتے. اصل میں عمر کے لحاظ سے تو 15 سال ضروری ہے, اس سے پہلے بھی آدمی بالغ ہو سکتا ہے, احتلام ہو جائے, نہانے کی ضرورت پڑے. اب وہ بتائے گا کہ ہم بالغ ہیں کہ نہیں بالغ ہے, کسی سے پوچھوا لیں, کسی ساتھی وغیرہ سے. محمد شعبان دیوریا بزرگ امبیڈکر نگر سے پوچھتے ہیں, ایک عورت عدت میں بیٹھی تھی, اس کا بہت ضروری کام آ گیا, اس کو باہر نکلنا پڑ گیا, تحصیل جانا پڑ گیا, 10 دن عدت میں تھی, آ کر پھر بیٹھ گئی, کیا اس کی عدت مانی جائے گی؟ دیکھیے عدت جو ہے چاہے طلاق ہو چاہے وفات ہو, عدت وفات یا عدت طلاق, جیسے طلاق ہوئی ہے جیسے وفات ہوئی. وفات کے بارے میں ایک بڑا یہ لوگوں میں غلط فہمی ہے, بہت بڑی غلط فہمی, کہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تدفین ہو جائے گی, دفن ہو جائے گا تب وہ عدت شروع ہوگی. ایسا کچھ بھی نہیں ہے, بلکہ اگر عورت کو معلوم نہ ہو اور 4 مہینہ 10 دن گزر جائیں پھر اس کے بعد پتہ چلے تو اس کی عدت گزر چکی ہے. کیونکہ عدت یہ جیسے ہی طلاق ہوتی ہے اس وقت یا جیسی وفات ہوتی ہے فوراً شروع ہو جاتی ہے, اور عدت مضیع زمان ایک وقت کے ٹائم کے گزر جانے کا نام ہے. تو اب وہ جب بیٹھے گھر میں رہے یا نہ رہے یا باہر دوڑتی رہے, باہر صورت اور ٹائم گزر گیا تو عدت پوری ہو جائے گی, عدت مانی جائے گی. یہ تو جو آگے کا سوال آپ نے جوڑا تھا اس کا ہے. باقی یہ کہ جو تحصیل جانا پڑ گیا اس کی کیا مجبوری تھی, کیوں گئی ہے, وہ کیا پریشانی تھی. اگر اس کو ملتوی کیا جا سکتا تھا تو ملتوی کیا جائے, کسی اور سے وہ کام لیا جا سکتا تھا تو کام لے لیا جائے, اور اگر نہیں اس کو جانا ہی ہے اور اس دوران نہیں گئی تو عدت کے دوران تو اس کی وہ رقم ڈوبنے کا خطرہ ہے یا اور کوئی بڑا اس طرح کا وہ مسئلہ ہے جس کی وجہ سے مالی نقصان بہت بڑا ہو سکتا ہے, خسارہ ہو سکتا ہے, تو پھر ظاہر اس کی اجازت مل جائے گی. محمد احمد مہاراج گنج یو پی سے پوچھتے ہیں, سوال یہ ہے کہ کیا عورت اپنے زیر ناف بال کو سیفٹی ریزر سے صاف کر سکتی ہے؟ دیکھیے عورت ہو یا مرد ہو, مین پرابلم جو مین مسئلہ ہے وہ کیا ہے, صفائی کا ہے. اس جگہ کو صاف کرنا ہے, وہ بھی 40 دن سے پہلے ضروری. 40 دن گزر گئے ہیں تو اب انتہائی ضروری ہے کہ صاف کیے جائے. اب سیفٹی ریزر سے مردوں کو صاف کرنے کا حکم جو ملتا ہے, عورتوں کو کہ وہ کچھ دواؤں کا استعمال کریں, تو اس میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ مقام کی حساسیت اور نازک پنا والا بات مسئلہ ہے. بریڈ وغیرہ سے کٹنے کے خطرات زیادہ ہوتے ہیں اور ان کے مقام اور نازک ہوتے ہیں تو اور مسئلہ رہتا ہے. باقی یہ کہ کسی بھی دواؤں سے یا کسی بلیٹ سے یا کوئی کہیں بھی استعمال کرے, چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو, دونوں کے لیے دونوں استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے, چاہے دوا ہو چاہے سیفٹی ریزر ہو. عبداللہ مانی کرم سے پوچھتے ہیں ایجوکیشن لون لینا کیسا ہے؟ اگر کوئی میڈیکل پڑھائی کرنا چاہتا ہے, یہ پڑھائی کیونکہ بہت مہنگی ہے اس لیے اگر کوئی اس کے لیے لون لے تو کیسا ہے؟ دیکھیں لون میں تو جانتے ہیں آپ کے سود دینا پڑتا ہے, تو جیسے سود لینا درست نہیں ویسے ہی دینا بھی درست نہیں ہے. کبھی کبھی سرکاری وغیرہ اسکیم اس طرح کی نکلتی ہے جس میں اگر آپ نے جتنا لیا ہے اتنا ہی آپ کو واپس کرنا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. باقی عام حالات میں لون لینا درست نہیں ہے. اگر آپ کی پڑھائی وڑھائی اس نوعیت کی ہے اور اس میں کہیں سے کوئی قرضہ نہیں مل رہا ہے اور آپ ایک دم مجبور ہیں کہ بغیر سرکاری اس طرح کے لون لیے ہوئے آپ کا کام نہیں چلے گا, تو کسی مقامی مفتی سے رابطہ کر کے اپنا مسئلہ معلوم کر سکتے ہیں, شاید گنجائش مل جائے. محمد الحسن اعظم گڑھ سے پوچھتے ہیں اسکول یا ملازمت کے لیے ٹائی لگانا کیسا ہے؟ دیکھیں ٹائی کے بارے میں بہت کچھ لوگوں نے لکھا اور بہت سے علماء نے لکھا کہ یہ صلیب کا نشان ہے اور یہ وہ ہے, لیکن یہ بات تو ثابت نہیں ہو سکی آج تک کہ یہ صلیب کا نشان ہے. اور عیسائیوں کے یہاں عیسیٰ علیہ السلام کی جو سولی دی گئی تھی اس کو یہ نشان بنا کے طور پہ پیش کرتے ہیں. ان کے پوپ ان کے پادری وغیرہ نہیں لگاتے, نہیں پہنتے ہیں. اب یہ کیا شیخ تقی عثمانی حفظہ اللہ تعالیٰ نے بھی لکھا ہے کہ ہم نے بہت تلاش کی, ایسی کوئی بات ملی نہیں. بہرحال بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ یہ ریڈ کراس والوں کا علامت ہے, الہلال الاحمر جو ہے اس کی علامت ہے. جو بھی ہو بہرحال یہ ہے کوئی اچھی چیز نہیں ہے. عام حالات میں تو اس کو پہننے میں اعتراض کرنا چاہیے. بہرحال یہ غیروں کا طریقہ ہے, اور اگر اسکول یا ملازمت
ضروری ہے آپ کے لیے لگانا، تو گنجائش بھی ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اس سے آپ کفریہ کوئی علامت بھی نہیں ہے کہ لگانے سے کوئی کافر قرار دے دیا جائے۔ عرفان صدیقی غنی پور بسکھاری امبیڈکر نگر سے پوچھتے ہیں، میں حافظ قرآن ہوں، میں اسکول میں کلاس کر رہا ہوں، میرا خواب ہے IAS آفیسر بننے کا۔ سوال یہ ہے کہ اس طرح کی سروس کرنے سے کچھ دین کا بھی نقصان ہوتا ہے؟ مدلل جواب عنایت فرمائیں۔ دین کا نقصان ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ جتنے سروس کر رہے ہیں آپ ان سے رابطہ کر لیں، اس سلسلے میں مجھ سے مت پوچھیں، وہ خود بتا دیں گے کہ کتنا دین کا انہوں نے نقصان کیا ہے اور کتنا کر رہے ہیں۔ بہرحال ہمیں ایسے لوگوں کی بھی ضرورت ہے۔ اگر آپ کا یہ خواب اللہ کرے خواب پورا ہو اور آپ صحیح نہج پہ کام کریں، اس میں اپنا سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ آپ خود کتنا بچ سکتے ہیں۔ ظاہر ہے ایک بڑے عہدے پہ آپ ہیں تو بچنا چاہیں گے، تو 90% نہیں 95% آپ بہت سی برائیوں غلطیوں سے بچ سکتے ہیں، اور ایسے وقت میں آپ بہت سے اچھے کام بھی کر سکتے ہیں اور بہت سے اپنے لوگوں کے کام بھی آ سکتے ہیں۔ یہ بہت بنیادی غلطی ہمیں ہمارے بڑوں سے ہم سے ہوئی کہ ایسے لوگوں کو یا ایسی ذہن رکھنے والوں کو یا ایسے شعبے میں محنت کرنے والوں کو ہم نے ایسی لائن پہ بھیجا نہیں اور ایسی جگہوں پہ لگایا نہیں، جس کا خمیازہ ہم اور آپ آج بھگت رہے ہیں۔ مفتی صاحب سوال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی زندگی میں کتنے سال تک صحابہ کرام پہ محنت کی؟ 13 سال محترم مشہور ہے ایک دم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں 13 سال اور مدینہ میں 10 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کرتے رہے۔ 23 سال یا 23 سال کچھ بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے۔ محمد شاہدہ مٹوارہ بارہ سے پوچھتے ہیں، اگر کوئی غیر مسلم مسجد میں روپیہ پیسہ دے تو کیا مسجد اس کا مسجد کی ضرورت میں استعمال کر سکتے ہیں، یا پھر غیر مسلم جنریٹر دے تاکہ مسجد میں نمازی کو راحت حاصل ہو گرمیوں میں، تو کیا اس کا لینا جائز ہے یا نہیں؟ اس وقت نگر پنچایت کے چناؤ بھی چل رہے ہیں، غیر مسلم کا کہنا ہے اگر سارے مل کر جیتا دیں الیکشن میں اور میں جیت گیا تو میں جنریٹر مسجد میں دوں گا، کیا اس جنریٹر کو مسجد میں لینا جائز ہے؟ ایک بار اس سے پہلے اس گاؤں میں یہ بھی ہو چکا ہے کہ چناؤ سے پہلے ہی کسی غیر مسلم پرتیاشی نے 50,000 روپے مسجد کی تعمیر میں دیا تھا تاکہ مسلم اسے جتا دے، لیکن وہ ہار گیا تھا اور گاؤں والوں کو گالی گلوچ اور بہت زیادہ بے عزتی کا سامنا کرنا پڑا اور روپیہ بھی واپس کرنا پڑا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ افسوس اس بے غیرتی پر اور بے غیرتی والے سوال پر آپ کے مجھے بہت ہی افسوس ہوا۔ پہلے یہ مسئلہ بتایا جا چکا ہے کہ غیر مسلم کا پیسہ کسی قبرستان مسجد میں یا مدرسے میں اس شرط میں لگایا جا سکتا ہے کہ کبھی کوئی دباؤ نہ ہو، یہ نہ ہو کہ ہم بھی اس کے کسی مذہبی چیز میں دیں گے اور مجبور ہونا پڑے گا۔ دوسری بات یہ کہ وہ ثواب سمجھ کر کے دے رہا ہو، اور تیسری بات یہ کہ جو آپ نے یہاں پہ سوال کیا ہے یہ ظاہر ہے کوئی تعاون نہیں ہوتا، یہ غیر مسلم نہیں ہے، اگر مسلمان دے تو بھی لینا جائز نہیں۔ ہر کوئی جانتا ہے کہ الیکشن کے موقع پہ جو اس طرح کی چیزیں دی جاتی ہیں یا پیسے دیے جاتے ہیں وہ رشوت ہے، اور رشوت کھا کر کے ووٹ دینا حرام قطعی ہے۔ آپ ایک شہادت دینے گئے رشوت لے کر کے کسی طرف دے رہے ہیں، کسی طرف آپ کا جھگاؤ ہو رہا ہے، جائز نہیں ہے۔ اور ایک مرتبہ بتا رہے ہیں کہ حادثہ ہو بھی چکا ہے، گالی بھی سننی پڑی اور پیسے بھی لوٹانے پڑے، اب اس سے بھی زیادہ بے عزتی کروانے میں لوگ تلے ہیں کیا اپنی؟ محمد وسیم سلطان پور سے پوچھتے ہیں، کیا عورت جوڑا باندھ کر نماز پڑھ سکتی ہے؟ نکاح کے وقت عورت جوڑا باندھ سکتی ہے یا نہیں؟ دیکھیے جوڑا باندھنا ایک تو سر کے اوپر ہوتا ہے، جیسے گول سا بنا لیا بالکل، یہ تو درست نہیں ہے۔ یہ تو حدیث کے اعتبار سے ہے کہ اہل نار میں سے ایسی عورت ہے جہنمی ہے۔ حدیث میں کہا گیا ہے کہ بہت سے عورتیں قیامت کے قریب لباس پہن کر کے اس کے باوجود ننگی ہوں گی، یعنی بہت چست ہوگا یا پتلا ہوگا یا فیشنیبل لباس ہوگا، کچھ زیادہ کھلے ہیں کچھ ڈھکے ہیں، ایسا لباس پہن کر کے وہ چلیں گی تو گویا پہنے بھی ہیں اور ننگی بھی ہیں۔ ربانی خائن کاسیاتن عاریاتن مائلاتن ممیلاتن، وہ دوسروں کی طرف مائل بھی ہوں گی، دوسروں کو مائل بھی کریں گی۔ رؤوسہن کاسنیمۃ البخت المائلہ، ان کے سر جو ہے بختی اونٹوں کے کوہان کی طرف سے ہوں گے۔ تو اس طرح سے جوڑا سر کے اوپر باندھنا یہ درست نہیں ہے، نماز تو بہرحال ہو ہی جائے گی۔ دوسری بات یہ کہ اگر سر کے پیچھے باندھے گدی پہ، جیسے عام طور پہ عورتیں بال لپیٹ لیتی ہیں، تو نماز میں ایسے باندھنا تو افضل ہی ہوگا بہرحال، کیونکہ اس سے سر کے بال دکھنے اور کھلنے کے لوگوں کے سامنے آنے کے چانسز کم ہو جاتے ہیں، اور دوسرے ہے کہ اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، عام حالات میں بھی وہ جوڑا اس طرح سے باندھ سکتی ہے۔ جو ممانعت ہے وہ سر کے اوپر باندھنے کی ہے، جس سے سر کوہان نما ہو جاتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ ایسی عورت جہنمیوں میں سے ہے۔ اور نکاح کے وقت عورت جوڑا باندھ سکتی ہے نہیں؟ ارے یار جسے اس کی طبیعت کہہ باندھے، اس کا شوہر جیسا چاہے ویسا بدوا دے، کوئی حرج نہیں ہے۔ محمد ابراہیم سمراٹی اعظم گڑھ سے پوچھتے ہیں، چمراٹی اصل میں ہے، آپ نے چمراٹی سے بچنے کے لیے اس کو سمراٹی لکھ دیا ہے، میں بھی یہاں بیان کرنے جا چکا ہوں، مجھے سب پتا ہے۔
مفتی صاحب میرے گھر میں والد صاحب اور بھائی صاحب دونوں لوگ کھا رہے ہیں، صرف ایک لوگ یعنی والد صاحب پر قربانی کرنا واجب ہے یا بھائی کو بھی کرانا ہوگا؟ والدہ کے پاس بھی اتنا جہیز ہے جتنے سے قربانی واجب ہوتی ہے، کیا والدہ کو بھی قربانی کرانا ہوگا یا نہیں؟ دیکھیے جتنے لوگ صاحب نصاب ہیں سب پہ قربانی ضروری ہے، سب کو قربانی کرانی پڑے گی، اور اگر کمانے والے کھانے والے سب مشترک ہیں، مشترکہ سب چلتا ہے، کوئی اس طرح کا مالک نہیں ہوتا، تو پھر جو مین مالک ہوگا تب اس پہ ذمہ داری عائد ہوگی، لیکن جس طرح سے آپ نے لکھا ہے تو ظاہر ہے اس میں سب پہ قربانی ہوگی۔ شاہ احمد بارامنگی سے پوچھتے ہیں مرنے کے بعد بیوی اپنے شوہر کا چہرہ دیکھ سکتی ہے یا نہیں؟ جی ہاں جی، بیوی اپنے شوہر کا چہرہ بھی دیکھ سکتی ہے اور اسے ہاتھ بھی لگا سکتی ہے، یعنی نہلا دھلا سکتی ہے، اور اگر بیوی کا انتقال ہوا ہے تو شوہر صرف دیکھ سکتا ہے، نہلا نہیں سکتا ہے، ہاتھ نہیں لگا سکتا ہے، باقی کفرانے کے بعد تو اس کو اٹھانا یا اسی طریقے سے قبر میں اتارنا سب درست ہے، لیکن اگر نہلانا وغیرہ ہو تو شوہر نہیں کر سکتا ہے۔ اس میں عام طور پہ کنفیوژن ہو جاتا ہے لوگوں کو، یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ مرد کے مرنے کے بعد، شوہر کے وفات کے بعد بیوی دیکھ بھی سکتی ہے اور نہلا بھی سکتی ہے، ہاتھ بھی لگا سکتی ہے۔ سوال جواب کل سیشن پورا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔